اور اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ زمینوں اور آسمانوں پر اللہ ہی کی بادشاہی اور حکومت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حق کا انکار کرنے والے باطل پرست لوگ خسارے میں ہوں گے، ان کا نقصان، ان کا خسارہ ظاہر ہوگا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ دیکھیں گے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھیں گے یہ جو باطل پرست ہیں اور حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے سارے گروہ اس دن گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یہاں کل امتن سے مراد وہ لوگ ہیں جو باطل پرست ہیں، کیونکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا، وہ کل امتن کے عموم میں داخل نہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قبروں سے نکلتے وقت لباس بھی عطا فرمائیں گے۔ انبیاء، شہداء اور صالحین کو بڑے عزت اور اکرام والے لباس ملیں گے۔ یہاں باطل پرستوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس دن ذلیل ہوں گے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت زدہ ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابها، اس دن ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ یہاں وہ سارے لوگ مراد ہیں جن کا حساب ہوگا، نامہ اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے۔ یہاں بھی ان لوگوں کو استثنائی حیثیت حاصل ہے جن کو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب سے پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے کہ حساب کتاب کا سلسلہ بعد میں شروع ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم اور نوال سے اور رحمت سے پہلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اس پر احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ فرما تھے اور فرمایا کہ مجھے ایک منظر دکھایا گیا۔ آپ نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا کہ قیامت کا منظر ہے اور ایک نبی آتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں، پھر ایک اور نبی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تھوڑے سے لوگ ہیں،
پھر ایک بہت بڑا مجمع آتا ہے، بہت بڑی تعداد ہے، فرمایا مجھے یہ خیال گزرا کہ یہ میری امت ہے، تو بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ فرمایا اس کے بعد پھر ایک اتنا بڑا لشکر آیا جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا، اور فرمایا گیا اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 70,000۔ اس سے مخصوص عدد بھی مراد ہوتا ہے، اور کبھی اس سے کثرت مراد ہوتی۔ کسی چیز کو عرب کے لوگ اگر بہت زیادہ تعداد میں بیان کرنا چاہیں، کسی چیز کی زیادہ تعداد کا ذکر کرنا چاہیں، تو وہ 70 کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں 1000 کا لفظ ہوتا ہے، 50 کا لفظ کہتے ہیں میں نے 50 بار اس کو سمجھایا، میں نے 100 بار یہ بات کہی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 100 بار کا مطلب یہ ہے کہ 99 سے ایک اوپر اور 101 سے نیچے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ مرتبہ یہ بات کی، 1000 بار سمجھا چکا ہوں۔ اس سے مراد گنتی کے 1000 نہیں ہوتے، مطلب ہے زیادہ مرتبہ۔ تو عرب کے ہاں کثرت کے لیے 70 کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں، احادیث مبارکہ میں بھی ہوا ہے کثرت کے لیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خوشخبری ملی کہ آپ کی امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب سننے والے جو اصحاب رسول ہیں انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے مختلف باتیں کی کہ وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا تم نے یہ کیا بحث شروع کی ہوئی ہے، کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ میں تمہیں خود بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا وہ فال نہیں لیں گے، اللہ پہ ان کا توکل، اتنے توکل والے ہوں گے، فال نہیں لیں گے۔ فال یہ کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور بلی راستہ کاٹ گئی تو مڑ کے اپنے گھر بیٹھ گئے، واپس آ گئے کہ آج تو یہ دن اچھا نہیں گزرے گا۔ کئی لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آگے عورت آ رہی ہو تو پھر وہ اپنا سفر کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، گھر واپس آ جاتے ہیں کہ آج کا دن ٹھیک نہیں گزرے گا۔ یہ جو بدشگونی ہے، بدفالی، اس کو عربی میں طیر کہا جاتا ہے۔ ایک ہے نیک فالی، آپ گھر سے باہر نکلے، کوئی بندہ تلاوت کرتا کرتا تسبیح پڑھتا پڑھتا آ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آج میرا دن اچھا گزرے گا کہ مجھے صبح صبح نیک بندے سے ملاقات ہوئی، یہ ٹھیک ہے، نیک فالی سنت ہے، لیکن بد فالی کی اجازت نہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اس میں توکل کی تعلیم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب ایسا موقع آ جائے جہاں لوگ بدفالی لیتے ہیں، عربوں میں یہ تھا کہ کالا کتا اگر سامنے آ جاتا، بلی آ جاتی تو وہ اس سے بری فال لیتے تھے کہ یہ آج کا دن ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا آ جائے تو اللہ کے سپرد اپنے معاملہ کیسے کرو؟ دعا بتائی، صحیح حدیث میں ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی خیر نہیں، خیر وہی ہے جو تو عطا فرمائے، جو تیری طرف سے، اور ہم کوئی فعل وغیرہ نہیں لیتے، ہمارا سب کچھ تیرے سپرد ہے۔ چونکہ فعل کا زیادہ تر تعلق پرندوں سے ہوتا تھا، یہ پرندہ بول گیا تو یہ ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی کئی بار گھر کے سامنے کوا بول جائے تو لوگ اس سے فعل لیتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے گا۔ عربوں کے اندر چونکہ یہ پرندوں کے ذریعے لیا جاتا تھا، پرندے کو طائر کہتے ہیں، طائر، تو اس لیے فعل لینے کو بھی طائر کہا جاتا ہے۔ ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب بندہ جب یہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر کوئی برا اثر نہیں آتا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ ہاں نیک فعلی کی اجازت ہے، اور احادیث مبارکہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لی۔ حضرت ابو بردہ اسلمی، اسلم بنو اسلم ایک قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کے لوگوں کو اسلمی کہا جاتا تھا۔ اب اسلم یہ خود ایک لفظ ہے عرب کا جس کا معنی ہے زیادہ سلامتی والا، اس میں تفضیل ہے، سلم یسلم، سے سلامتی والا کو اسلم کہا جاتا ہے، زیادہ سلامتی والا۔ لیکن وہاں ایک قبیلہ تھا، ان کو بنو اسلم کہا جاتا تھا، اس قبیلے کے لوگوں کو اسلمی کہا جاتا تھا، جیسے بنو تمیم کے لوگوں کو تمیمی کہا جاتا تھا، بنو ہاشم کے لوگوں کو ہاشمی کہتے تھے۔ اسی طرح بنو اسلم کے لوگوں کو اسلمی کہا جاتا تھا، بنو غفار کے لوگوں کو غفاری کہتے تھے۔ تو ابو بردہ اسلمی، ابو بردہ ان کی کنیت تھی۔ اب بردہ، برودت، یہ ٹھنڈک کو کہا جاتا ہے، حرارت کے مقابلے میں برودت۔ تو یہ جب سامنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا ابو بردہ اسلمی۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، فرمایا سلامتی بھی ہے اور جہنم کی آگ سے ٹھنڈک بھی ہے، یعنی اس سے آپ نے اچھی فعال لی تو اس کی اجازت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کن لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جو فعال نہیں لیتے۔ دوسری بات، یہ ہمارے ہاں بھی بر صغیر میں بہت زیادہ یہ سلسلہ ہے، اب بھی ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس پہ کتابیں بھی لکھ دی ہیں کہ فلاں دن فلاں سمت پہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لوگ منگل والے دن سفر نہیں کرتے۔ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے سپرد معاملات کو کر دینا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑ گئی اور سفر کر رہا ہے تو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ کے اللہ کے بھروسے پہ نکل جائے تو معاملات اللہ کے سپرد بندہ کرے۔ جب اللہ کے سپرد معاملہ کر دیا جاتا ہے تو پھر اندیشے نہیں رہتے، اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اتنے توکل والے ہوتے ہیں، یقین جب بہت آگے چلا جاتا ہے تو اس کو توکل کہتے ہیں، کہ اللہ پہ ان کا توکل اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھال نہیں لیتے، اور یہاں تک کہ وہ بیمار ہو جائیں تو علاج بھی نہیں کرواتے۔ اب دیکھیں، آپ عام لوگوں کے لیے تو سنت ہے بیمار ہو تو بندہ علاج کرائے، لیکن وہ لوگ توکل کے اس مقام پر ہوتے ہیں
کہ وہ اس بات کو جان رہے ہوتے ہیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے ملے گی، اپنے آپ کو ایسے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا اتنا تعلق توکل والا ہوتا ہے۔ اس کی آپ اپنے ماضی قریب میں مثال دیکھ لیجئے۔ مری 84 میں حضرت بابا لال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے۔ اب یہ سردیوں کا موسم ہوتا تھا اور وہ برف میں اس طرح جنگل میں بیٹھے ہوتے۔ کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ کبھی ان کو کسی ہاسپٹل میں کوئی لے کر گیا ہو؟ اور ہم نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں ایسے لوگ دیکھیں، ایسے بزرگ دیکھیں، ان کا اتنا زیادہ توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ پہ سارے معاملات کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایسے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے، لاکھوں میں، لاکھ میں نہیں لاکھوں میں، ہو سکتا ہے 10 لاکھ میں کوئی ایک ایسا بندہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ حضرت عکاشہ ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ان میں شامل فرما دیں۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیے، یا رسول اللہ مجھے ان میں شامل فرما دیں جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا انت منہم، تو ان میں شامل ہو گیا۔ پھر ایک اور بندہ کھڑا ہوا، تو آپ نے فرمایا سابقہ بہا عکاشہ، تو نے تھوڑی دیر کر دی ہے، عکاشہ بازی لے گیا ہے، اس جو پہلے بول گیا ہے انعام اس کے لیے نکل گیا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے کل امت تدعی الی کتابہا، اس کے عموم میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں، باقی سب لوگوں کے سامنے نامہ اعمال لائے جائیں۔ یہ بات اگر حدیث کی روشنی میں سمجھنی ہو کہ کل ہر جگہ عموم کے لیے نہیں ہوتا، صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عین زانیہ، ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے، یعنی جو کسی عورت کی طرف غلط اٹھے وہ آنکھ زنا کرنے والی ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہتا کہ اس کل عین زانیہ میں نبیوں کی آنکھیں بھی شامل ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سراپا حیا بنایا ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ اصحابہ کرام جو آپ کی صحبت میں بیٹھے، ان کو اللہ نے حیا کا ملکہ عطا فرمایا، ایسے ایسے حیا والے کہ وہ ویسے بھی نظریں جھکا کے چلنے والے تھے۔ تو کل عین زانیہ میں ہر وہ آنکھ مراد ہے گناہگار بندے کی جو غلط نظر اٹھا کے دیکھے، اس میں اولاد آدم کے سارے لوگ نہیں ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کل بدعۃ ضلالہ اس حدیث کو استعمال کر کے ساری امت کو بدعتی کہتے ہیں کہ جو کام بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیکی کا بھی کسی نے کیا تو اس کو بھی بدعت کہہ کے وہ جہنم کا وہ خبریں سناتے رہتے ہیں، ڈر سناتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی عام ہے اور مخصوص البعض ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی تمہارے نامہ اعمال جو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ٹھیک بتائیں گے، جو تم نے کیا ہوا ہے تمہارے سامنے ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم یعنی فرشتے کہیں گے کہ ہم لکھ لیتے تھے جو تم کرتے تھے، ہم لکھ لیتے تھے، فرشتے کہیں گے جو تم کرتے تھے۔ نستنسخ کا معنی لکھ لینا، اس لیے
پہلے وقتوں میں جو چیز لکھی جاتی تھی، اب حکیم طبیب جس کو کہتے ہیں، وہ مریض کو دیکھ کے نسخہ لکھتا تھا. وہ نسخہ، وہ لکھنے سی کی وجہ سے اس کو نسخہ کہا جاتا تھا. کتاب ایک کوئی بندہ لکھتا تھا، اس سے پھر دوسرے اس کی کاپی لیتے تھے. اس زمانے میں یہ مشینیں فوٹو کاپی کی نہیں تھی، ہاتھ سے دوسرے کاغذ پہ اس کو اتارتے تھے. اس کو نسخ کہا جاتا تھا. ایک کتاب کو دوسرے کسی کاغذ پر اتارنا، اس کو دوسری جگہ لکھنا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ، بس اللہ ان کو داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی؟ یہاں طلبہ کے فائدے کی ایک چیز ہے، اما اس کے بعد جو جزا ہوتی ہے اس پہ فا آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اما الذین آمنوا ففی جنت، جو لوگ ایمان لائے وہ جنت میں ہوں گے. اما الزبد فیذهب جفاء، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. لیکن جو اما ہو اس کے بعد اما آتا ہے یا او آتا ہے، جیسے العدد اما زوجن اما فردن، اما زوجن او فردن. قرآن مجید میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اما آیا ہے لیکن جزا پہ فا نہیں ہے. اما الذین کفروا اما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم، جیسے یہ ہے. اب پہلی آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے سورہ جاسیہ کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ، یہاں فا ہے. اگلی آیت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي، یہاں فا نہیں ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مقام پر فا ایک جملے پر لائی جاتی ہے جو حذف ہوتا ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا. اس لیے جب آپ کوئی بھی کسی بڑے اچھے عالم کا ترجمہ اٹھائیں تو لکھا ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس ان کو کہا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُمْ، یہاں معذوف ہوتا ہے یہ جملہ. اَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ، وہاں معذوف ہے جملہ، یعنی لکھنے میں نہیں آتا، ہوتا ہے. فَيُقَالُ لَهُمْ، تو اس پر فا موجود ہوتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. منطقی کی ابتدائی کتاب ہے قال اقول، اس کی شرح میں جو شروعات ہے اس میں علماء نے یہ بات کی ہے. وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جائے گا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو بس اس کو محض ایک چیز خیال کرتے تھے، ایک خیالی چیز سمجھتے تھے. ہمارا کوئی یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی. پیغمبر جب کہتے تھے قیامت آئے گی تو ہم اس کو ایک خیال سمجھتے تھے کہ آئے گی یا نہیں آئے گی. یعنی قیامت کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئے گی یا نہیں آئے گی. اہل ایمان کو اللہ اور رسول کی خبر پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی. پہلے بھی میں نے یہ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور آج سے 2-3 سال پہلے بھی میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا، شاید کہیں محفوظ ہو. یہ اس دور کے ایک متجدد جاوید احمد غامدی صاحب، ان کا ایک کلپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں صرف اتنا خیال کرنا اور گمان کافی ہے کہ قیامت آئے گی، یقین رکھنا ضروری نہیں.
اور ایسے لوگ قرآن مجید کی آیتوں سے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ایمان والے اس بات پر گمان رکھتے ہیں کہ ان کی رب سے ملاقات ہوگی، تو وہ یہاں ظن کا مطلب گمان کر کے یہ ترجمہ بیان کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے، ہمیں بس یہ گمان ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ کافروں کا بیان ہوا ہے، وہ قیامت کے دن کہیں گے ان نظن الا ظنا، ہم تو صرف ایک گمان کرتے تھے، خیالی چیز سمجھتے تھے قیامت کو۔ اس پر اہل علم نے ایک گفتگو کی ہے، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ ظن کا لفظ جو ہے یہ یقین کے لیے بھی آتا ہے اور گمان کے لیے بھی آتا ہے۔ اب جہاں یہ لفظ آئے گا اس کے آگے اور پیچھے دیکھیں گے کہ مضمون کیا چل رہا ہے، اور وہاں اسلوب کلام کیا ہے، کلام کے تیور کیا ہیں، وہاں پتہ چلے گا کہ یہ ظن کے معنی میں ہے یا یقین کے معنی میں ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کر، علامت کو دیکھ کر نتیجہ نکالنا، اس کو ظن کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی بندے کے انتظار میں ہیں اور آپ روڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ لمبے قد کا ہے، تو آپ اس طرح دیکھتے دیکھتے دور سے ایک بندہ آ رہا تھا اور آپ نے کہا کہ یہ وہی ہے، تو آپ نے اپنے ظن کے ذریعے ایک نتیجہ نکالا، علامت دیکھ کر، لمبا قد دیکھ کر کہ یہ وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ علامت جس کو آپ دیکھتے ہیں وہ جتنی قوت پاتی ہے، جتنی طاقتور علامت ہوگی، اتنا علم کا درجہ بڑھے گا۔ اس لیے ظن کبھی اس درجے پہ چلا جاتا ہے جہاں یقین آ جاتا ہے۔ اس لیے ظن گمان کے معنی میں بھی آتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے بارے میں امام زرکشی نے البرہان میں کچھ اصول بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک ضابطہ یہ ہے کہ ظن کا ذکر کرنے کے بعد جہاں کسی انعام کا ذکر ہے یا مقام مدح میں ظن کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ نے تعریف کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے، وہاں یہ یقین کے معنی میں ہے، اور جہاں اس کی مذمت ہے وہاں یہ گمان کے معنی میں ہے۔ دوسری بات فرمایا ہر وہ ظن جس کے بعد ان خفیفہ ہو، وہاں شک کا معنی ہوگا۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، ظننتم کے بعد ان ہے، خفیفہ ہے، یعنی نون کے اوپر جزم ہے، تو یہ گمان کے معنی میں ہوگا۔ اور ہر وہ ظن کا لفظ آئے، ظنہ یا ظنو، یا اس کا کوئی مشتق ہو، اور اس کے بعد ان مشددہ ہو، ان کے اوپر شد ہو، انا، تو وہ یقین کے معنی میں ہوگا۔ جیسے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا۔ یظنون انہم ملاقو ربہم، یہاں اس قاعدے کے مطابق یظنون کا مطلب یہ ہے ایمان والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اور سورہ بقرہ میں بالکل وضاحت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، گمان نہیں رکھتے، ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے جو علماء اصول تفسیر نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں ظن کا معنی کیا ہے؟ وہ کہیں گے ان نظن الا ظنا، ہم تو ایک خیالی چیز قیامت کو سمجھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، انہوں نے جو برے کام کیے اس کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اس کی سزا ان کے سامنے آ جائے گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیز آ کے ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی قیامت کے دن کا اور عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اب وہ عذاب آ کے ان کو گھیرے گا۔ وَقِيلَ، اور ان سے کہا جائے گا الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جیسا کہ تم نے اس دن کے آنے کو، اس دن کی ملاقات کو بلا رکھا تھا۔ یعنی تم تب، بلانے کا مطلب یہ ہے
کہ آج تم ہماری رحمت سے محروم رہو گے، آج تمہیں رحمت مغفرت کوئی چیز نہیں ملے گی، تم نے اس دن کو بلایا ہوا تھا، آج تمہیں بلایا جائے گا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتَ اللَّهِ هُزُوًا، یہ کیوں ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس قیامت کے دن نہ وہ اس جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کو اللہ کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ان کو یہ موقع نہ دیا جائے گا کہ اب تم دنیا میں جاؤ یا اس وقت کوئی ایسے اعمال کرو کہ اللہ کو راضی کر لو، اس دن کوئی توبہ کا اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیت کا سورت کا اختتام ہے، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں میں اسی کے لیے کبریائی ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں سروری لائق فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ باقی یہ سب عارضی حکمرانی ہے، دنیا کی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہمیشہ جس کی حکومت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ کا کلام ہے، قائم دائم ذات میرے علی یہ جھوک فنا دی۔ میرے حضرت صاحب آخری ایام میں وصال سے مہینہ ڈیڑھ پہلے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ پڑھتے تھے، میرے علی یہ جھوک فنا دی، قائم دائم ذات خدا دی، تیری وسطی ہوئی پل جھل دیے، لایا مہندی خون اجل دی۔ کہ ہمیشہ جس کی حکومت رہے گی وہ اللہ کی ذات ہے۔ مجھے اپنے حضرت کے آخری دنوں کی کچھ چیزیں یاد ہیں، وہ ایک اور بہت درد اور سوز کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، روتے تھے، یہ شعر اپنے احوال اپنے عجز کے ساتھ بیان کرتے تھے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ آپ کا کیا حال ہے تو آگے سے پڑھتے تھے، لکڑی جلی کولا بنی کولا جل کر راکھ، میں پاپن کچھ ایسی جلی نہ کولا بنی نہ راکھ، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک یہ پڑھا کرتے تھے، میرے علی اے جھوک فنا دی، قائم دائم ذات خدا دی، تیری وسطی ہوئی پل جھل دی۔ اس دنیا کی عارضی زندگی کا بیان کرنے کے بعد کفار کا اس دنیا کی رنگ رلیوں میں مصروف ہو جانے کا بیان اور اس کی مذمت کے بعد آخر میں پھر ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کی ہر چیز پر بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کی مذمت پر اور عاجزی اور انکساری کی فضیلت پر گفتگو کی کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، وہی ہے جو حقیقت میں بڑا ہے۔ آپ نے وہاں آیات اور احادیث مبارکہ ذکر کی اور پھر اپنے اسلوب کلام کے مطابق آپ کچھ واقعات بھی ذکر کرتے ہیں۔ حقیقی بادشاہی صرف اس کی ہے، سروری لائق فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی، ان کے اندر انکساری پائی جاتی۔ حدیث مبارکہ ہیں، ان میں سے ایک حدیث مسند امام احمد الحنبل کی ہے۔ ان حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہوئے مناسب اشارے بھی فرماتے تھے۔ عام طور پر
بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک اشارہ ثابت ہے۔ بعض بزرگ صوفی ٹائپ قسم کے جو اساتذہ ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبے میں صرف انگلی مبارک اوپر اٹھاتے تھے۔ یعنی وہ لوگ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو خطباء ہیں وہ جوش دکھاتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، امامہ شریف ادھر گر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی اشارہ اوپر کی طرف فرماتے تھے انگلی مبارک اٹھا کر۔ مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کے دوران اشارہ فرمایا اور صحابہ اکرام اس کو اسی طرح بیان کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی کو بیان کیا کہ عاجزی کتنی بڑی چیز ہے، کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، عروج دیتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں، جو حدیث میں منظر بیان ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عاجزی کی بات کی تو اپنے دست مبارک کو، ہتھیلی کو نیچے کی طرف لے گئے، اور جب عاجزی کے نتیجے کو بیان کیا، اللہ کی خاطر جو عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اس کے جو فائدہ بیان کیا تو اس میں آپ نے ہتھیلی مبارک کو اوپر کیا اور بلندی کی طرف لے گئے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ کی خاطر یوں 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 عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو یوں 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 بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی عاجزی کی مرتبہ آپ نے دست مبارک کو نیچے کیا۔ اور بھی حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اور صحابہ فرماتے ہیں اشارہ الی صدرہ ثلاثہ مرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کے دل مبارک کی طرف فرمایا کہ تقوی ہا اس مقام پہ ہوتا ہے، یعنی متقی وہ ہوتا ہے اللہ نے جس کے دل کو تقوی عطا فرمایا، کہ جب تک دل متقی نہ ہو تو ہاتھ گناہ سے نہیں بچ سکتے، جب تک دل کے اندر خشیت نہ ہو اور تقوی کا نور نہ ہو آنکھ گناہ سے نہیں بچ سکتی۔ دل کے اندر جتنا تقوی ہوگا اعضاء اتنے برائی سے بچیں گے اور اتنے نیکی کی طرف اٹھیں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کو مانگنے کی دعائیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صحیح حدیث ہے سیاستہ میں، آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم آت نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو تو اس کا تقوی عطا فرما دے، وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، اور یہ میرا نفس تیرے ہی کنٹرول میں ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے، میں تیرے سپرد کرتا ہوں، میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ اکرام کو جب تقوی کی دولت ملی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی کہ عجز اختیار کریں، اللہ کی خاطر عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں، اور زمین پہ اکڑ کے کوئی نہ چلے، تکبر والی کوئی بات نہ کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے زیادہ کوئی قریب صحبت والے تھے ان پہ اتنا زیادہ سرکار کا اثر ہوا۔ ان میں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی سورہ جاثیہ کی آخری آیت کی تفسیر میں امام راضی یہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام بیٹھے تھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو ذر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم آسمان والے فرشتے بھی ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان کی مخلوق ابو ذر کو پہچانتی، ان کی شہرت زمین سے زیادہ آسمانوں ہے، زمین سے زیادہ اللہ کی وہ نورانی مخلوق ان کا تعارف رکھتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ابو ذر اتنی اس کا مقام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی لِصِغْرِهِ فِي نَفْسِهِ، یہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، اس میں عاجزی بہت ہے، اس میں انکساری بہت ہے، اس میں تکبر کا نام و نشان نہیں، اس کے اس عجز کی وجہ سے
وَلِكَثْرَةِ قِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور یہ سورۃ اخلاص کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک تو عجز ہے، دوسرا سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ جاثیہ کی یہ آخری آیہ مبارکہ کی تفسیر ہوئی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ احقاف شروع کر دی تھی، تو پھر بعد میں بتایا گیا کہ اس کی آیات مبارکہ رہ گئی تھی، آج اس کا درس مکمل ہوا ہے۔ آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ سورہ احقاف کے پہلے رکوع کی دوبارہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ وما علیہ الا